بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں HATV یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع رکھیں گے جو ہر فرد اور ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان، ہر بندہ پریشان ہے۔ پیسے بچانے کے مختلف طریقے، بچت کرنے کے مختلف طریقے، اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہانی مائیکوٹا جاپان کی ایک واحد صحافی خاتون تھی۔ اس نے 1908 میں ہاؤس وائف پر میگزین لکھنا شروع کر دیا۔ اس میگزین میں ہاؤس وائف کے جو ایشوز ہوتے تھے وہ ڈسکس کرتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو جاپان پورا ملک جو ہے دیوالیہ ہو گیا، کرائسس کا شکار ہو گیا۔ لوگ اتنے خوشحال نہ رہے، لوگوں کی آمدنی کم اور اخراجات وہی روٹین والے زیادہ۔ تو ہاؤس وائف جو تھیں انہوں نے ہانی مائیکوٹا سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں گھریلو اخراجات کو کم کرنے اور سیونگ کرنے کے یا آمدنی کو بڑھانے کے طریقے بتائیں۔ تو ہانی مائیکوٹا نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ گھریلو اخراجات کو کنٹرول کرنا اور آمدنی کو بڑھانا، سیونگ کرنا، بچت کرنا بہت ہی اہم کام ہے۔ اس نے 5 سال مختلف ہاؤس وائف کے ساتھ ملاقات کی، ان کے کمنٹس لیے، ریسرچ کی، مختلف اکانومسٹ کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ساتھ ڈسکس کی، اور بہت ساری ریٹیلر شاپ پر گئی، ان سے گفتگو کی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک بہترین سسٹم لانچ کیا۔ اس سسٹم کو کاکیبو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں اخراجات کم کرنے اور بچت بڑھانے کا بہترین سسٹم ہے۔ اس سسٹم پر عمل کر کے، اس سسٹم کو سیکھ کر ہم بھی اپنے اخراجات کو کم اور بچت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اخراجات کم ہوں، بچت زیادہ ہو، مگر ہم اس سسٹم کو نہیں سیکھتے جس سے یہ اخراجات کم اور آمدنی یا بچت جو ہے ہماری وہ زیادہ ہو۔ تو اسی پر آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس سسٹم جو کاکیبو کے نام سے ہے، جاپان کی جو ہاؤس وائف تھیں انہوں نے عمل کیا، اور آج وہ دنیا کی پہلے نمبر پر ہاؤس وائف جانی جاتی ہیں، اور انہوں نے اخراجات کا جو اضافہ تھا، زیادتی تھی، اس کو کنٹرول کر لیا اور اپنی بچت میں اضافہ کر لیا۔ کاکیبو 4 سوالوں کے گرد گھومتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ آپ جو روزگار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس سے پر منتھ آپ کو کتنی انکم ہوتی ہے، آپ کو کتنی رقم ملتی ہے؟ آپ اس آمدنی سے، دوسرے نمبر پر جو آپ آمدنی کما رہے ہیں، جو آپ پیسے کما رہے ہیں،
اس سے آپ کتنے پیسے بچانا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کے اخراجات کتنے ہیں۔ آپ پورے مہینے میں جیسے ہی آمدنی کماتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اسی طرح وہ جو آپ کو رقم ملتی ہے وہ آمدنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کے اخراجات بھی ہیں، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آپ اپنی انکم کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 سوال جس کے گرد کاکیبو گھومتا ہے۔ ہانی کا کہنا تھا کہ پیسے بچانا ایسے ہی ہے جیسے وزن کم کرنا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو جائے، ہمارا موٹاپا پن کم ہو جائے، مگر ان میں سے چند لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں وزن کم کرنے میں، موٹاپا کم کرنے میں۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وزن کم کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، یا وہ جستجو اور کوشش اور محنت کرتے ہیں وزن کو کم کرنے میں، تو وہ لوگ اپنا وزن کم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے جو کاکیبو کا سسٹم ہے اس کو سیکھ لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اپنے اخراجات کو کم کر لیتے ہیں۔ اس سسٹم کو سیکھنے کے بھی 4 طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو طریقہ ہے کہ پہلے سال جو آپ نے 1 سال گزار لیا ہے اس کے اخراجات کا تجزیہ کریں، اس کی ایک لسٹ بنائیں، دیکھیں کہ کیا کیا آپ نے خرچ کیا ہے، اس میں سے آپ نے کیا چیزیں فضول خریدی ہیں، کہاں پہ آپ نے پیسے کو ضائع کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آپ جو ہے لے آئیں۔ تو آئندہ اس کو، ان چیزوں کو جو آپ نے پیسے ضائع کیے ہیں یا فالتو چیزیں خریدتی ہیں اس سے بچیں۔ دوسرے نمبر پر اخراجات کا ماہانہ پلان بنائیں کہ آپ کی 20,000 30,000 تنخواہ ہے، آپ نے اس میں سے کیا کیا خریدنا ہے اور اس اماؤنٹ کو بچانا بھی ہے اور اخراجات کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس کو ماہانہ پلان بنائیں۔ تیسرے نمبر پر ہفتہ وار اخراجات کا پلان بنا لیں۔ اب جو ہفتہ وار اخراجات کا پلان ہے اس کی بھی آگے 3-4 اقسام ہے۔ اے کیٹیگری جو ہے کہ ایسے اخراجات جن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، فار ایگزامپل گروسری آئٹم ہے، خوراک ہے آپ کا لباس ہے وہ ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ گھر میں رہ رہے ہیں، اس کا اگر اپنا نہیں ہے تو رینٹ ہے۔ اس کے بعد بجلی، گیس، ٹیلی فون کے بل ہیں۔ یہ وہ ایک کیٹیگری ہے جس کے بغیر زندگی کا گزارا ہی نہیں، یہ ضروری ہے۔ اور بی کیٹیگری میں آپشنل اخراجات آ جاتے ہیں، اگر وہ آپ اخراجات نہ بھی کریں، اگر وہاں پہ آپ پیسے نہ بھی خرچ کریں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ جیسے نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی گاڑی، سیر کرنے چلے گئے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی چیزوں پر جو خرچ ہوتا ہے وہ آپشنل اخراجات کہلاتے ہیں، جسے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور سی کیٹیگری ایکسٹرا اخراجات ہیں، مثلاً کوئی کسی کو تحفہ دینے کی چیز خرید لی، کوئی چیز ریپیئرنگ کروا لی، اضافی موبائل، لیپ ٹاپ، سیر و تفریح، ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایکسٹرا اخراجات۔ اس کے بعد ڈی کیٹیگری ہے کلچرل اخراجات۔
مثلا باہر کھانا کھانے جانا، پارک میں جانا، کسی کی منگنی، کسی کی برتھ ڈے کی پارٹی کو اپنا ریسیو کرنا جانا، اس طرح کے جو اخراجات ہیں وہ کلچرل اخراجات آ جاتے ہیں۔ اب ہر مہینے کے اخراجات کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک لسٹ بنائیں کہ کیا ہم نے اس میں سے فضول خرچ خریدا ہے، کیا ہمیں نہیں خریدنا چاہیے تھے اور کیا ہمیں نہیں خریدنا چاہیے تھا۔ اس لسٹ کو بنا کر آئندہ اس سے بچیں کہ وہ دوبارہ فضول چیزیں آپ نہ خریدیں۔ اگر آپ فضول چیزیں خریدتے رہیں گے، اپنی روٹین کو نہیں چینج کریں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہوں گی ان کو سیل کر کے آپ اپنا گزارا کریں گے۔ اسی لیے جو بہت زیادہ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں اس کو ہی آپ پرچیز کریں۔ اور پھر ایک اصول یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اخراجات میں سے بچت کریں، کوئی اپنا سیونگ کریں، تو ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی تنخواہ آئی ہم اپنی شاپنگ شروع کر دی، پرچیزنگ شروع کر دی، پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے، اور جب اینڈ پہ بچیں گے وہ ہم سیو کر لیں گے۔ ایسا یہ بالکل غلط فارمولہ ہے، ایسے سیونگ نہیں ہوتی۔ سیونگ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو 1 سے 5 تک جو بھی آپ کو رقم ملتی ہے اس میں سے جو آپ نے سیو کرنی ہے وہ اپنے بچت اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، ٹھیک ہے، وہ کمیٹی کی شکل میں کسی کو دے دیں، یا گھر میں جس طرح بھی آپ سیو کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سیو کر لیں، تو وہ اس طرح آپ کی جو سیونگ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک سٹور بنا ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے کباڑ کی چیزیں، کوئی فالتو چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس نے ایک کمرے کو بھی گھیرا ہوتا ہے اور وہ فضول میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو اٹھائیں۔ اس میں بھی آپ 2 راستے ہیں آپ کے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ مارکیٹ میں ایز کے جو ہے نا اس کو سیل کر دیں، تو اس سے آپ کی جو جگہ وہ بھی خالی ہو جائے گی اور آپ کو کچھ اماؤنٹ بھی آ جائے گی جس سے آپ متبادل چیز، گاڑی وغیرہ یا کوئی نیو چیز آپ خرید سکتے ہیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی غریب آدمی کو دے دیں، جگہ بھی خالی ہو جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ ہیں گھر میں اخراجات کو کم کرنے اور بچت کے طریقے، سیونگ کے طریقے۔ اور اس کے بعد جو اصول ہے کہ خریداری کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ سب سے پہلے گروسری کی آئٹم، پٹرول، بجلی گیس کے بل، مکان کا رینٹ، بچوں کی فیس، اس طرح کی جو رقم ہے وہ آپ علیحدہ کر لیں یا وہ ادا کر دیں۔ یہ وہ آئٹم ہیں جن کے بغیر زندہ رہنا، زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی انکم اور خواہشات میں توازن رکھیں کہ آپ کی جتنی انکم ہے، انکم کی چادر کے اندر ہی اپنی جو ہیں ٹانگیں پھیلائیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اگر 20,000 تنخواہ ہے، خواہشات آپ کی ہے 50,000 والی، اس سے کیا ہوگا، آپ خواہشات کو پورے کرتے کرتے اپنے اوپر قرض چڑھا لیں گے اور ایک وقت آئے گا آپ بہت زیادہ قرضے کے نیچے دب جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی خواہشات کو انکم اور خواہشات میں ہمیشہ توازن قائم رکھیں۔ اور اس کے بعد
کچھ چیزیں آپ سیونگ کے طور پر خریدنا چاہتے ہیں تو ایسی چیزیں خریدیں جن کی وقت کے ساتھ ساتھ ویلیو بڑھتی ہے، جیسے بکری، بھینس، ٹھیک ہے جی، کوئی پراپرٹی کی جگہ، کوئی مکان، اس طرح کی چیزیں خرید لیں۔ اگر کوئی گاڑی خریدنی ہے وہ کوئی برانڈ کی گاڑی خریدیں تاکہ وہ کل کو اگر سیل کریں تو اس کی جو ہے رقم بڑھے، اس کی ویلیو بڑھے۔ اور جب بھی آپ نے چیز خریدنی ہے تو کوشش کریں، جب سیل لگتی ہے، شاپس مختلف کمپنیاں سیل لگاتی ہیں جیسے باٹا، سروس، بورجام اور اسی طرح دوسری جو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں اس میں لگتی ہیں سیل۔ جب سیل لگے اس میں کافی 25-50% ڈسکاؤنٹ آ جاتا ہے، تو آپ اس وقت وہ چیزیں پرچیز کر لیں، اس سے بھی آپ کے اخراجات بہت نیچے آ جائیں گے اور آپ کی جو ہے سیونگ اچھی ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر آپ گرمیوں کے سوٹ سردیوں میں خریدنا چاہیں تو وہ آپ کو سستے مل جائیں گے، اور جیسے ہی آپ سردیوں والے ڈریس وہ گرمیوں میں آپ پرچیز کر لیں سیل میں تو وہ آپ کو بہت زیادہ سستے مل جائیں گے۔ اس طرح اے سی وغیرہ ہے، جیسے ہی آپ جنریٹر ہے، پنکھا ہے، اگر آپ گرمیوں کے سیزن میں خریدیں گے تو آپ کو کافی کاسٹلی وہ خریدنے پڑیں گے۔ جیسے ہی وہ سیزن آؤٹ ہوگا، سردیوں کا موسم آئے گا، اس کا استعمال نہیں ہوتا، تو کمپنیاں جو ہیں OLX پہ مختلف جو ہیں آن لائن جو ہماری ویب سائٹ پڑی ہیں ای کامرس کی، وہاں پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری آپ کو جو چیزیں ہیں نا وہ سستی اور سیل میں اور ڈسکاؤنٹ میں مل جائیں گی، تو وہاں سے آپ چیزیں یہ پرچیز کر لیں، تو اس سے بھی آپ کا بہت سا اخراجات کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا اور آپ کو اچھی چیز کم داموں میں مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ جیب میں کیش نہ رکھیں، زیادہ کیش جیب میں نہ رکھیں، کیونکہ جب آپ جیب میں کیش رکھ کے مارکیٹ میں بازار میں نکلتی ہیں نا تو یہ جتنی دکانیں اور یہ مارکیٹیں ہیں یہ آپ کے کیش کو کھینچیں گی۔ آپ نے کوئی چیز دیکھ لی ہے، جیب میں کیش ہے، آپ دیکھیں کہیں گے یار یہ میں چیز خرید لوں، یہ خرید لوں، تو اس لیے اس چیز کو، کیش کو زیادہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ پاکٹ میں رکھیں۔ اس سے زیادہ کیش کو آپ پاکٹ میں رکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو یہ مارکیٹیں ہیں وہ آپ کے کیش کو کھینچیں گی، تو آپ کی وہ فضول خرچی میں بھی چیزیں آئیں گی اور اخراجات کی جو بڑھوتری ہے اس میں بھی وہ چیزیں آئیں گی اور آپ پھر پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اکثر یہ ہمارے پنجاب پاکستان لیول پہ مختلف شہروں میں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کمیٹیاں ڈال کے اپنا مکان بنا لیا، اپنی گاڑی بنا لی، اپنے بچوں کی شادی کی، اپنے بچوں کو پڑھایا، تو یہ بھی ایک بہت اچھی اسکیم ہے کہ آپ کی جتنی پاکٹ اجازت دیتی ہے اس میں سے آپ ایک کمیٹی ڈال لیں، وہ ڈیلی وائز، ہفتہ وائز، مہینہ وائز جو وہ ہے نا آپ وہ اس کو ترتیب چلتی ہے، تو جیسے وہ آپ کو اکٹھی اماؤنٹ ملتی ہے آپ کے کسی اچھے استعمال میں آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے سیونگ کرنے کا، آمدنی بڑھانے کا، اخراجات کو کم کرنے کا۔ پھر اس کے بعد جو سبزیاں وغیرہ ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ گھر میں جو ہیں وہ کاشت کریں۔ جیسے آپ نے مختلف نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں کچھ جو شوقین لوگ ہیں، ذوق والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی چھتوں کے اوپر بڑے بڑے گملے رکھ کے وہ سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک تو اوریجنل اور سپرے اور ادویات سے محفوظ صحت والی سبزیاں بھی ملیں گی اور آپ کی جو سیونگ بھی ہوگی، اخراجات بھی کم ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی ساری ڈسکشن کہ ہم
اخراجات کو کیسے کم کر سکتے ہیں، سیونگ کیسے کر سکتے ہیں، آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور یہ بھی کوشش کرتے رہا کریں کہ آمدنی کے سورسز بڑھائیں، کہ کس طریقوں سے آمدنی بڑھتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ گھر والے جو ہیں وہ کام کریں، محنت کریں، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور آج کل تو ای کامرس کی بہت ساری جناب آپ کو راستے مل جائیں گے کہ اس پہ جا کے آپ بغیر انویسٹمنٹ کے آپ ورک کریں، سروسز دیں، تو آپ ایک اچھی جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔